حضور رزق کے معاملے میں بہت تشویش رہتی ہے ہمیں. رزق، کام کاج، کاروبار، گھر کیسے چلے گا، کھانا پینا کیسے چلے گا، مطلب مہینہ کیسے میں نکالوں گا. اتنا مطلب یوں سمجھے کہ سب سے زیادہ پریشر اگر شاید کسی چیز کا آتا ہے فیملی میں، گھر میں، تو اس کا آتا ہے. اور مطلب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے کوئی ملازمتیں فارغ ہو رہی ہیں، تو لوگ مطلب ان امپلائمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ میرا کیا پاپا مجھے اڑو دینا، ہانے اڑو دینا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تو اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا والا جو مزاج ہے، تو اب کیا ہوگا اس کی جو گھبراہٹ ہے، تو اب کیا ہوگا کہ گھبراہٹ کو آپ کیسے کم کریں گے؟ پرندوں سے عبرت لے کر، اچھا، پرندوں سے سیکھنا پڑے گا. پرندہ روزانہ خالی پیٹ صبح اڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس، پھر جب شام کو لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اس کو یہ پڑی نہیں ہوتی ہے کل کیا کھاؤں گا. اس طرح دیگر جانور یہ کوئی ذخیرہ تھوڑی کرتے ہیں. صرف 3 ذخیرہ کرنے والے ہیں. ایک تو کیڑی، چونٹی، یہ ذخیرہ کرتی ہے، اور دوسرے چوہا، یہ ہڈیاں گھسیٹ گھسیٹ کر بل میں اپنے اکٹھے کرتا ہے، اور تیسرا حضرت انسان. سب سے زیادہ ذخیرہ تو یہی کرتا ہے. دیکھنے میں تو یہی آتا ہے 7 پیڑیاں کھائیں، اتنا وہ جمع کرنے کے بعد بھی اس کو چین نہیں پڑتا. ادھر شاخ کھولے گا، ادھر برانچ کھولے گا، دنیا کو اس ملک میں دوڑے گا، مارا مارا پھرتا ہے، اور مال کی تلاش میں سرے گرداں ہوتا ہے. جس کو کسی نے اس طرح کہا، سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. بیچارے کو فرصت ہی نہیں ملتی. مال اکٹھا کرنے میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ مولا کی یاد کا دھیان ہی نہیں رہتا اس کو. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں، حالات ایسے ہیں. ہم لوگ ذخیرہ، باقی جانور کا ذخیرہ کرتا ہے. اور شیر جو ہے نا، شیر کیسا خوددار جانور ہے، کسی کا مارا ہوا شکار بھی نہیں کھاتا، اور انسان ہے کہ وہ لوٹ مار کر رہا ہے. کوئی ہے یار، یعنی کہ شیر اگر کوئی مرا ہوا جانور، کسی کا شکار کیا ہوا جانور ہے نا، اس کو نہیں کھائے گا. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اپنا شکار کرے گا. ذات محنت ہم کو سکھاتا ہے کہ اپنی محنت سے کماؤ اور کھاؤ. تو یہ کوئی بھی کہاں ذخیرہ کرتے ہیں، کھا لیا پیٹ بھر گیا. اور یعنی یہ اپنے عمل سے اظہار کر رہے ہیں کہ جس خدا نے آج کھلایا، اس وقت کھلایا، وہ دوسرے وقت بھی وہی کھلائے گا. جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے کیا ذخیرہ کرتے تھے؟ تو حدیثوں میں کہ کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے. بھئی آج کھا لیا، اللہ نے کھلا دیا تو کل کھلائے گا. یہ بچپن سے سنتے ہیں کہ اللہ وہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت پرانا یہ محاورہ ہے. اللہ پاک بھوکا اٹھاتا ہے. صبح جب ہوتے ہیں تو بھوک لگی ہوتی ہے، نیند سے اٹھتے ہیں تو، لیکن جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. لیکن بس اتنی یعنی کہ وہ ترکیب آؤٹے کہ مت پوچھو بات. 12ویں پارے کی ابتدا میں آیت ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ 12ویں پارے کی ابتدا میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنزُ الایمان. اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نور العرفان میں فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے کا اس لیے اس مبارک آیت میں ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی ہم کو یہی دیکھنا ملتا ہے. ورنہ جنات، ملائکہ یعنی فرشتے وغیرہ سب کو رب عز و جل روزی دیتا ہے. اس کی رزاقیت یعنی رزق دینے کی صفت
صرف حیوانوں یعنی جانداروں میں منحصر نہیں. جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے. بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے, اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی, بڑے ہو کر اور طرح کی. غرض ہے کہ دابہ یعنی زمین پر چلنے والا میں بھی عموم یعنی ہر کوئی شامل ہے, اور رزق میں بھی. تو یوں اللہ کریم جب اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اس نے, تو ہم مطلب پھر بھی چین سے بیٹھتے نہیں ہیں. اچھا, جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا کہ یہ طے ہے کہ یہ 60 سال تک جیے گا, اب یہ اللہ کریم نے اپنے کرم کے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کو روزی دے گا, اس کو زندہ رکھے گا. دیکھا جائے تو بندہ چھٹا پڑا ہے, اس سے پہلے مرے گا نہیں ہے, اس کو رزق ملے گا, روزی ملے گی. مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ کریم نے روزی تو اپنے ذمہ کرم پر لی, لیکن مغفرت کا وعدہ نہیں ہے. تو جو روزی جس کا ذمہ کرم پر اللہ نے لیا جس کو, اس کے لیے تو بندہ مطلب ہائے ہوئے کرتا رہتا ہے, مارا مارا پھرتا ہے. اور مغفرت جو روزی سے زیادہ اہم ہے, اس کا ذمہ نہیں لیا ہے کہ سب کی مغفرت ہوگی, ایسا تو نہیں ہے. تو اس کے لیے کسی کو کہیں پڑھی نہیں ہے, کچھ نہیں پڑھی, پرواہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ایسے شخص ملتے ہیں جو بزرگ ہیں جن کے بارے میں کچھ دل ٹھکتا ہے, اس نے جانے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہوگی, تو اس کو بھی بولیں گے روزی میں برکت, میری روزی میں برکت ہو جائے, دعا کرو روزی میں برکت ہو جائے. یہ نہیں بولتے کہ دعا کرو میری مغفرت ہو جائے, دعا کرو اللہ بے حساب مجھے بخش دے, دعا کرو میرا ایمان سلامت رہ جائے, دعا کرو میں برے خاتمے سے بچ جاؤں. یہ ہے نہیں, سوچے نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے